بسم اللہ الرحمن الرحیم. روی عن فاطمة الزہرا سلام اللہ علیہا انہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی بعض الایام وقال لی یا فاطمة انی لیجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعوذک باللہ وبتاه من الضعف فقال یا فاطمة ایتینی بالکساء الیمانی وغطینی به فاتیته بالکساء الیمانی وغطیته به وسرت انظر الیہ وإذا وجهه يطلع له نورا كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وسمر فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء. وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت هذا الكساء فقال له نعم قد أذنت لك فدخل الحسن معه تحت الكساء. قالت يا فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنه رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء تحت هذا الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت هذا الكساء فقال له نعم قد أذنت لك فدخل الحسين معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بأبي الحسن علي عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له نعم قد أذنت لك فدخل علي عليه السلام معهم تحت الكساء ثم أقبلت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا بتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت هذا الكساء قال نعم قد أذنت لك فدخلت معهم تحت الكساء. فقالت فاطمة السلام الله عليه فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله طرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إني هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أن حرب لمن حاربهم وسلما لمن سالمهم وعدوا لمن آداهم محب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل اعلموا يا ملائكتي ويا سكان سماواتي وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وأقبل نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول
رسول اللہ السلام علیکم یا من اختارہ اللہ ان اللہ یکرہوک السلام ویخصک بتحیت والاکرام ویقول لک وعزتی وجلالی انی ما خلقت السماء مبنیۃ والارض مدحیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمس مضیۃ ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا لاجلکم ومحبتکم وقد اذن لی ان ادخل معکم فهل تعزن لي يا رسول الله فقال له نعم قد أذنت لك قد فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد فقال علي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إذ إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وسئدنا وكذلك شيعتنا فعزوا وسئدوا رب الكعبة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مهموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وسئدنا وكذلك شيعتنا فعزوا سئدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة صلى الله عليه وسلم. اور جیسا کہ آپ تمام حضرات کے علم میں ہے کہ آج کی جو تقریب ہے وہ ہمارے محترم دوست اصغر مہدی اشر کی جو چند کتابیں ہیں بالخصوص جو گزشتہ 2 سالوں میں 3 سالوں میں جو ہے وہ پبلش ہوئیں اور یہاں پہنچ رہی ہیں، کچھ پہنچی ہیں اب تک اور کچھ ابھی کووڈ کی وجہ سے سلسلہ ذرا سا سلو ہو گیا، تو لیکن وہ کتابیں بھی آپ لوگ پبلشر سے جو ہے رابطہ کر سکتے ہیں. کچھ انفارمیشن یہاں 2 کتابیں ہم نے 2 سیٹ جو ہیں یہاں پہ ارینج کیے ہیں تاکہ ہم اس کو کتابوں کو دیکھ بھی سکیں، اور یہاں اس کا ISBN نمبر بھی ہوتا ہے کتابوں کا، تو وہ بھی جو احباب چاہیں تو ان کو مل جائے گا. اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جیسے ہی ذرا سی آسانی ہوتی ہے تو ان کتابوں کو یہاں اس طرح سے ہو سکے ممکن کہ دستیاب رہیں، اور جو بھی دوست ان کتابوں کو لینا چاہیں. اس محفل کے حوالے سے جو دوسری بات ہے اس سے قبل میں چاہوں گا کہ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ آج ہمارے لیے ایک خاص اعزاز یہ ہے کہ پروفیسر ہلال نقوی صاحب جو ہے وہ آج کل یہاں ہمارے درمیان موجود ہیں کینیڈا میں ماشاءاللہ سے. تو ہم نے ان سے درخواست کی اور ہم بہت شکر گزار ہیں کہ آج کے اس تقریب کی صدارت کو انہوں نے قبول فرمایا. میں پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے آپ سب کی اجازت سے جناب صدر سے درخواست کروں گا کہ یہاں تشریف لے آئیں تاکہ ہم اس پروگرام کی کارروائی کو آگے بڑھا سکیں. بہت شکریہ. اور سلسلہ اس کے بعد یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے انویٹیشن کارڈز پہ بھی دیکھا ہوگا کہ ہمارے ساتھ آج 2 مقررین ہیں ہمارے انتہائی سینئر، اور جن کا خاص طور پہ کیونکہ یہ فرہنگ ہے اور لغت اور فرہنگ کے حوالے سے ضامن جعفری صاحب کا نام تمام احباب میں دنیا ادب میں ایک جانا پہچانا نام ہے، اور یہ وہ شخصیت ہے کہ جس نے
جناب جوش ملی آبادی اور نسیم صاحب، مولانا نسیم امروی صاحب کے ساتھ بھی کام کیا ہے اور اردو لغت بورڈ میں رہے ہیں، اور اس کے بعد بھی آج تک اس حوالے سے میں بھی ذرا زور سے بولوں گا تو آواز آپ حضرات تک پہنچے گی انشاءاللہ. دھیرے دھیرے انرجی کلیکٹ کر رہا ہوں. تو یہ اس حوالے سے یہ بہت اہم تھا کہ ضامن بھائی بھی اس پروگرام میں، کیونکہ طبیعت ان کی پچھلے دنوں کافی ناساز رہی، اور لیکن ہماری درخواست میں تشریف لائے. ہم بہت شکر گزار ہیں اور ضامن بھائی سے گزارش کرتے ہیں کہ یہاں تشریف لے آئیے. بہت شکریہ ضامن بھائی. محمد وآل محمد صلوات ہمارے آج کے پروگرام کے دوسرے مقرر، یہ ہمارے خاص طور پہ میں جس یہاں پہ جس ایج گروپ کو اور جس کیونکہ ہم سب ہجرت کر کے یہاں آئے ہیں، تو جس زمانے میں میں آیا اور میرے آس پاس جو لوگ آئے اور آج تک جو لوگ آ رہے ہیں، تو اس شخصیت نے اپنے جونیئرز کو جس طرح سے ان کی حوصلہ افزائی کی ہے، وہ میرے لیے ایک مشعل راہ ہے، اور میں ان سے اس معاملے میں اور دیگر ان کے معاملات زندگی میں بہت انسپائر ہوں اور بہت اس بات کی قدر کرتا ہوں. جس طرح سے آج اگر میں اس قابل ہوں کہ آپ حضرات مجھے مختلف پروگرامز میں بلاتے ہیں اور سنتے ہیں، اور آج اگر اس پروگرام کو میں کنڈکٹ بھی کر رہا ہوں، تو یہ ہمت اور یہ سارا حوصلہ انہی شخصیات کا دیا ہوا ہے، جس میں سے میری مراد عابد جعفری صاحب ہیں، جو ہمارے ایک بہت ہی فعال ادارہ یہاں ہمارا جسے کینیڈین رائٹرز اردو رائٹرز فورم کے ساتھ نام سے جانتے ہیں آپ حضرات، کہ رائٹرز فورم آف پاکستانی کینیڈینز، اس کی صدارت فرماتے رہے ہیں. اور جب سے میں آیا ہوں، میں 96 میں آیا تھا، میں نے عابد بھائی کو اس میں فعال پایا، اور یہ ادارہ گزشتہ تقریباً 40 سال سے 42 سال سے یہ اس کام میں ہے، اور دنیا کے جتنے بڑے بڑے ادیب تھے ہماری اردو دنیا کے، شاید ہی کوئی ایسا ہوگا جو وہاں تشریف نہیں لایا اور ہم نے اس سے استفادہ نہیں کیا. تو ایک ایسے قیمتی کام کے روئے رواں میں عابد جعفری صاحب سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں، اور آج کے ہمارے دوسرے مقرر ہیں عابد جعفری صاحب. آپ سب کی اور آج کی جو یہ دونوں کتابیں ہیں جن کی رسم اجرا ہے، تو اس کے یہ کتابیں جنہوں نے ترتیب دی ہیں اور اس کے جو خالق ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا اصغر مہدی اشر سے کہ پلیز تشریف لائیں اور یہاں ہمارے ساتھ موجود رہیں. اور ایک بات اور چند باتیں اور کہنا چاہوں گا کہ جس میں ایک بات یہ بہت خاص ہے کہ جب بھی میں اگر کبھی نظامت کرتا ہوں جو کہ مجھے بالکل نہیں آتی، تو بہت ساری غلطیاں ہوں گی، اسے معاف کر دیجیے گا. لیکن جس شخص کی اجازت کے بغیر میں یہاں آ ہی نہیں سکتا، وہ سامنے تشریف فرمائے میرے بڑے بھائی شمیم عباس صاحب، تو میں ان سے خاص طور پہ دستے لب جوڑ کے معافی مانگتا ہوں کہ یہ میں ان کو برداشت کرنا پڑے گا. لیکن یہ انہی کا دیا ہوا حوصلہ ہے اور انہی کی ٹریننگ ہے کہ تھوڑی بہت کوشش کر لیتے ہیں. تو اگلی بات جو باقاعدہ اس محفل سے متعلق ہے کہ آخر یہ پروگرام ایسا کیوں ارینج کیا گیا، اس کی کچھ اغراض و مقاصد. تو رسم اجرا جہاں کتاب کی یہ آپ سب اس سے آشنا ہیں، لیکن ان باتوں کو دہراتے رہنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ آخر کیوں اس زندگی کے اس اسٹیج پہ جہاں وبا کا سامنا بھی ہے اور بہت ساری انتہائی، یعنی کہ دسمبر سے قریب اور دسمبر میں لوگ بہت بزی بھی رہتے ہیں، اور یہ ایک ایسا، لیکن چند باتیں تھیں. ایک تو ڈاکٹر ہلال نقوی صاحب کی یہاں تشریف آوری، اس کا ہم چاہتے تھے کہ یہ ایک بڑا موقع ہے ہمارے لیے کہ ہم ان کو یہاں پر اس کتاب کے حوالے سے جو ہے ان کا صدارتی خطبہ ہو اور ہم اس سے استفادہ کریں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ پروگرام یوں بھی بہت ضروری ہے کہ اب یہ چیزیں دیکھنے میں آ رہا ہے اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ دھیرے دھیرے
کم ہوتی جا رہی ہیں. کتابیں لکھنے والے لوگ، کتاب کو پڑھنے والے لوگ اور کتابوں کا اجرا کرنے والے لوگ، پبلشر کی پبلسٹی کرنے والے لوگ دھیرے دھیرے کم ہوتے جا رہے ہیں. یہاں جس طرح سے وسیم امروی صاحب تشریف فرما ہیں، مولانا نسیم امروی صاحب کے شاعر اہل بیت کے فرزند ہیں، اور اس طرح کے احباب کے ہوتے ہوئے ان چیزوں کو دوبارہ ہم لوگ کوشش کرتے ہیں گائے بگائے کہ ایسے پروگرام کرتے رہیں، اور جو ہمارے اساتذہ ہیں ان سے استفادہ حاصل کیا جائے اور استفادہ کرتے ہوئے اس چیز کو جاری رکھا جائے. کہاں تک ہم اس میں کامیاب ہوتے ہیں اور کہاں تک نہیں ہو پاتے یہ ظاہر وقت فیصلہ کرے گا، لیکن جو ہم نے محسوس کیا اس ادب سے تعلق کی بنا پر اپنی سی کوششوں کو جاری رکھا. اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، خاص طور پہ عابد بھائی کے ہونے سے یہ تقویت مجھے ملتی رہی، اور میں جہاں جہاں بھی مجھے موقع ملا اور میں یہ پروگرام آگے بھی کرتا رہوں گا انشاءاللہ. اس میں کتابیں گزشتہ 2-3 سال میں یہاں کافی کتابیں ماشاءاللہ سے شائع ہوئی ہیں. 2 کتابیں ہیں، ایک تو نسیم امروی صاحب کے جو کتاب ہے وہ پوری پبلش ہو چکی ہے اور وسیم بھائی نے اس کو ارینج کیا ہے. ایک اس کتاب کا اجرا، آصف بھائی کی کتاب ابھی آئی ہے، اس کا بھی اجرا ہونا ہے. اور اس طرح سے کئی کتابیں ہیں تو جن کو سیلیبریٹ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ جیسے اصغر مہدی اشر نے دن رات اس کتاب کو ایک انتہائی آبریزی کر کے ان کو ترتیب دیا، تدوین کیا، تالیف کیا، تو اس کو ریکگنائز کرنا اگر نہ کیا جائے تو میں اس کو ایک سماجی جرم سمجھتا ہوں. اگر تو میں انتہائی اس بات پہ مطمئن ہوں، شادہ ہوں، نازا ہوں کہ آپ حضرات نے، کیونکہ میں خود بھی بہت زیادہ کمیونٹی پروگرام سے ایبسنٹ رہتا ہوں، تو مجھے اندازہ ہے کہ یہ کتنا مشکل کام ہوتا ہے کہ سب بچوں سے، بیگمات سے اجازت لے کے اور مختلف کاموں سے انسان جو ہے وہ بچ بچا کے یہاں پہ پہنچتا ہے. اور یہ جتنے بھی کام ہیں، میرے والد صاحب مرحوم ایک بات کیا کرتے تھے کہ بیٹا یہ سارے کام جو ہیں یہ اصل میں فی زمانہ نقصان کا سودا ہے، کرنا ہے تو اس طرف آؤ، اور اگر کوئی اغراض و مقاصد تمہارے پر ذاتی سطح کے ہیں تو بھول جاؤ، یہ ساری کاوشیں رائے گاہ ہوں گی. تو جتنے بھی لوگ آئے ہیں ان کے خلوص پر مجھے فخر ہے، کیونکہ مجھے اندازہ ہے کہ جس طرف دنیا جا رہی ہے وہاں جو سیل اس وقت لگی ہوئی ہوگی وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. ایسے میں ہم لوگ یہاں اس کتاب کا اجرا کر رہے ہیں تو ہمیں اپنے اوپر جتنا بھی ناز کریں کم ہے. اور تو یہ چھوٹے سے ابراز و مقاصد تھے. کتاب فرہنگ کے حوالے سے اگر کچھ بات کی جائے تو وہ ظاہر ہے کہ ابھی تقاریر میں ہمارے اساتذہ جو ہیں وہ اس چیز کو بیان کریں گے، لیکن ایک چھوٹی سی بات جو میرے ذہن میں آتی ہے کہ آخر کتاب پر، یعنی اگر وفا کی ذکر ہو جیسے کہ، اور پوری دنیا کی وفا، اور وفا کیا ہے، کب شروع ہوئی، اس کو کیسے ریکگنائز کرتے ہیں، ذکر آ جائے تو ہم ایک نام لیتے ہیں خالی، اور وہ نام جو ہے مولا عباس کا رکھ کے سامنے، اور پوری وفا ایکسپلین ہو جاتی ہے. تو اسی طرح اگر ہم کتاب کی بات کریں اور ہم اس کے کہ بھئی کتاب بہترین دوست، ہم نے 6ٹھی جماعت سے یہ مضامین لکھے ہیں، تو یہ ساری بات کرتے ہوئے اگر ہم اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ 14 معصومین خاص طور پر رحمت للعالمین کے ہوتے ہوئے پروردگار عالم نے کتاب کو بھی رکھنا ضروری سمجھا. اس سے بڑا میں سمجھتا ہوں کوئی زاویہ فکر نہیں ہو سکتا کتاب کی اہمیت پر، کہ پورا سمندر اس کوزے میں اگر ہم پوری کتاب کی اہمیت پہ بات کریں اور صرف ایک لفظ لکھ دیں القرآن، تو ہمارے لیے یہ سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی کہ کتاب کتنی امپورٹنٹ ہے. اس میں مسئلہ کیا ہے لفظ کا، کہ لفظ ایک مانوی اکائی ہے. یعنی اگر فرہنگ کی طرف آؤں تو کہ ہے کیا کہ حرف جو ہیں وہ سمبلز ہیں آوازوں کے، اور ان سے پھر لفظ بنتا ہے. سبحان اللہ. اب جیسے جیسے ماڈرن علوم آگے بڑھے تو یہ جو لغت کا علم تھا یہ خاصا نسبتاً دیگر علوم کے، خاص طور پہ فرہنگ سازی جو ہے اردو میں، اور یہ ہمارے یہاں ابتدا میں مستشرقین نے اس کام کو کیا، اور بہت سارے پھر علماء آتے رہے، اور دارالترجمہ بھی یعنی کہ جس میں
علامہ طباطبائی صاحب کا بھی نام آتا ہے، وہ حیدرآباد میں اس کام میں مصروف رہے، کافی اور علماء اس کام میں رہے. اور پھر اس کے بعد وہ سلسلہ آگے بڑھتا ہوا. جناب نسیم امروی صاحب کا نام کس سے جو ہے آپ سب حضرات مجھ سے بہتر واقف ہیں، نسیم اللغات اور دیگر لغات آتی رہیں. لیکن سسٹمیٹکلی اس کام کو جس طرح مغرب نے کیا، ہمارے ہاں وہ کام سلو تھا، اور اس میں اس طرح سے جو ہے سسٹمیٹکلی آرگنائزیشنز نے اس کام کو سپورٹ نہیں کیا، بلکہ آج بھی انفرادی طور پہ کاوشیں کی جا رہی ہیں. مغرب میں میں دیکھتا ہوں کہ کوئی لغت آتی ہے یا کوئی اس طرح کا کام ہوتا ہے تو ان کا ایڈیٹوریل بورڈ پہ 15 پروفیسرز ہوتے ہیں، اور ایک بہت بڑی آرگنائزیشنز اس کو سپورٹ کرتی ہیں، لائبریریز گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہیں. ہمارے ہاں آج بھی ہلال صاحب اور ان کے دیگر اس وقت جو ساتھی ہیں جو کام کر رہے ہیں اردو ادب کے لیے، اور اس حوالے سے وہ اداروں کا کام تنہا کرتے ہیں. اس سے قبل نسیم صاحب نے بھی اسی طرح کیا، اس سے قبل بھی علماء نے اس طرح کام کیا. اب ہم کیونکہ گلوبل ولیج میں رہتے ہیں، ہم اس کو کمپیئر کرنا بہت ضروری ہے کہ ایک طرف پوری دنیا کے ادارے جن کے پاس بے شمار فنڈ ہے، اور ایک طرف ہماری یہ شخصیات. تو اب ہم ان کو کیسے یعنی اس سے بڑا میں سمجھتا ہوں کفر نہیں ہو سکتا اگر ہم ان سے استفادہ نہ کریں، اور ان کو ان کا جو مقام ہے ادب میں وہ ہم اس کا ذکر نہ کریں، وہ دیں نہیں، اور وہ عزت اور وہ حوصلہ جو چاہیے. تو یہ چند بول، یہ تقاریب اسی سلسلے کی کاوش ہے. میں نے خاصا وقت لے لیا، اور لیکن یہ چیزیں ضروری تھی کیونکہ یہ اپنا یہ چیز بھی میں نے اپنے بڑے بھائی سے ہی سیکھی ہے کہ یہ جو دل کی بات ہے یہ ضرور موقع ملے تو دوستوں سے کی جائے. میں بہت شکر گزار ہوں وسیم بھائی کا، شمیم صاحب کا، مظہر بھائی کا، دیگر فردن تمام احباب کا یہاں تشریف لائے. ڈاکٹر سلمان بہت ہی شارٹ نوٹس پہ تشریف لائے، ان کا بہت شکر گزار ہوں. ذوالفقار بھائی ہیں، تمام احباب، حیدر بھائی آ گئے ہیں، مولانا اجمال منتظر نقوی صاحب تشریف لا رہے ہیں. جتنا بھی شکر ادا کروں تمام اپنے سینئرز کا اور اپنے جونیئرز کا وہ کم ہے. میں اب فردر اگلے سٹیج پر جانے کے لیے اس کے میں اس حوالے سے ترتیب کچھ شاید تھوڑی سی اوپر نیچے ہو، لیکن میں چاہوں گا کہ میں اس کتابوں کے مصنف جو فرنگ انیس ہے، فرنگ دبیر ہے، ان کے مصنف سے میں درخواست کروں کہ وہ آئیں اور وہ اس سفر کے بارے میں ہمیں کچھ تھوڑا سا جو ہے وہ ذکر کریں کہ کیسے یہ سفر انہوں نے گزارا اور کس طرح سے اس کا کام کیا، آئیڈیا کہاں سے کنسیو کیا، کن چیزوں نے ان کو انسپائر کیا. وہ تمام باتیں، کتاب تو ہمارے سامنے ہے لیکن وہ سفر سامنے اکثر نہیں آ پاتا، کیونکہ رائٹرز کی ڈائریز بھی چھپتی ہیں. ہمارے تو ابھی کتاب ہی نہیں چھپ پا رہی، تو ان کی ڈائریز یا ان کی وہ بیاض کہاں چھپے گی، یا ان کے حاشیے چھپتے ہیں. تو وہ حاشیے چھپیں گے تو نہیں، لیکن میں اصغر مہدی اشر سے گزارش کروں گا کہ کچھ ہمیں اپنے اس معاملے میں جو سفر آپ کا کیسا رہا کچھ ہمیں بتائیے. درود بر محمد علیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں آج اس جگہ پر کھڑے ہو کر کئی افراد کی محبتیں یاد آ رہی ہیں، کئی افراد کی محنتیں یاد آ رہی ہیں. یہاں میں ایک اکیلا آدمی نہیں کھڑا ہوں بلکہ ایک مجمع ہے جس نے اس سفر میں ابتدا سے لے کے انتہا تک میرا ساتھ دیا ہے. اگر آپ بات کریں تو بات ہمیشہ والدین سے شروع ہوتی ہے، پھر اساتذہ پر آتی ہے. کیا کہنے، والدین کی بات کروں تو مڈل کلاس فیملی، مرثیہ سے بہت زیادہ شغف. والد طیت الفظ خان، والدہ مرثیہ خان، 70 کے قریب مرثیہ انہیں زبانی یاد. میری لوریاں، میرے جو مجھے نصیحتیں کی جاتی تھیں، وہ جو ڈانٹیں پڑتی تھیں وہ مصروں میں بھی پڑھتی تھیں. یہ بھی کہوں کہ والد کے بعد صرف تلاش معاش پر میں نے توجہ کی، پھر پلٹ کے نہیں دیکھا. مگر ہاں جو تربیت ہوئی میری 9 سال کی عمر سے،
وہ تربیت ایسی تھی کہ جب میں اپنی والدہ کی وفات کے بعد واپس پلٹا ہوں تو مجھے مرثیہ نے بہت سہارا دیا. اور اس وقت وسیم بھائی یہاں بیٹھے ہیں, مجھے اس کمیونٹی میں تعارف حاصل کرنے کے لیے وسیم بھائی نے بہت محنتیں کی, مجھے ساتھ لے کے وہ کافی جگہ پہ گئے. پھر میری ملاقاتیں اساتذہ سے ہوئیں, مگر اساتذہ کا ذکر کروں تو سب سے پہلے میں اپنے اسکول لائف کا ذکر کروں گا, کیونکہ میری ابجد وہیں سے ہوئی. اور جو مجھے جن لوگوں نے پڑھایا ان میں اگر میں آپ کو بات بتاؤں تو جناب فاضل موسوی صاحب, جناب آغا جعفر صاحب, جناب مشتاق حسین شاہدی صاحب, علامہ رضی صاحب, پھر اس کے بعد جن کا بالخصوص میں ذکر کروں گا وہ محترمہ حمیدہ عباس, جنہوں نے اتنی محنت کی میرے ساتھ 9 سال کی عمر سے کہ جس کی میں آپ کو تفصیلات نہیں بتا سکتا. اور اس کے بعد کالج لائف میں ہلال بھائی بھی واقف ہیں, کمال کبریا صاحب, گھنٹوں کی محنتیں, دنوں کی محنتیں. مگر جب آدمی واپس پلٹتا ہے تو وہ زنگ آلود ہوتا ہے. جب آدمی واپس پلٹتا ہے تو اس کا ذہن بھی زنگ آلود ہوتا ہے, مگر وہ یہ نہیں جانتا کہ اسے ابھی ان 20 سالوں کا سفر دوبارہ طے کرنا ہے, دوبارہ سیکھنے کی طرف آنا ہے. پاکستان گیا, عقیل عباس جعفری صاحب سے ملاقات ہوئی, ڈاکٹر ہلال نقوی صاحب سے ملاقات ہوئی, یہاں پر عابد جعفری صاحب سے ملاقات ہوئی, ضامن جعفری صاحب سے ملاقات ہوئی. میں یہ بھی بتلانا چاہتا ہوں کہ یہ سارے لوگ جن کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ بے غرض لوگ ہیں. یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کی باتوں سے علم کے سوتے پھوٹتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آپ کو بغیر کسی وجہ کے کچھ ایسی باتیں بتلا جاتے ہیں جو آپ کے زندگی کے سفر میں اور خصوصاً ادبی سفر میں آپ کے لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھ سے میرے ساتھ بیٹھ کے گھنٹوں بحثیں کی ہیں. لغت نویسی کی بات آئے تو علامہ نسیم امروہی سے بڑا نام میں کس کا لے سکتا ہوں. میں کراچی گیا اور میں نے جب عقیل عباس جعفری صاحب سے ملاقات ہوئی, ڈاکٹر ہلال نقوی صاحب سے ملاقات ہوئی, ڈاکٹر پروفیسر رضا ان سے ملاقات ہوئی, تو گفتگو میرے نزدیک ہمیشہ جب مرثیہ کی بات آتی تھی تو میں اسے 5 پیرائے میں لیتا ہوں. پیشے کے حساب سے انجینئر ہوں عابد بھائی کی طرح, اور دماغ جو ہے وہ اس طرف جاتا ہے کہ دیکھوں کہ کیا جہتیں ہو سکتی ہیں جس پہ میں کام کر سکتا ہوں. 5 جہتیں میں نے منتخب کی تھیں. وہ لغت نویسی یا فرنگ نویسی کہہ لیجئے, مرثیوں کو ڈیجیٹلائز کرنا کہہ لیجئے, دوبارہ اشاعت کرنا کہہ لیجئے, مرثیہ پڑھنے کی بات ہو جائے, اور پھر مرثیہ کی مجلسوں کی بات ہو جائے. جب مجلسوں کی بات کریں گے تو یہاں پہ وسیم امروہی صاحب بیٹھے ہیں, عمار زیدی صاحب بیٹھے ہیں, صفدر اکبری صاحب بیٹھے ہیں, جواد حیدر بیٹھے ہیں. سب کے سب کھڑے ہوئے دوبارہ سے اس کلچر کو اڈاپٹ کیا, اور اب ہر سال مرثیہ کی 20 سے 25 مجلسیں یہاں پر ہو رہی ہیں ماشاءاللہ سے. اور یہ سلسلہ انشاءاللہ مرتے دم تک کے جاری رکھنے کی کوشش کریں گے. کتابوں کی اشاعت ہو رہی ہے, اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں ماشاءاللہ. اور سب سے بڑی بات میں یہ کہوں گا کہ جب میں نے یہ بات کی آپ سے اساتذہ کی, بہت کم لوگوں کو یہ معلوم ہوگا کہ فرنگ انیس 70 کی دہائی میں نائب حسین نقوی صاحب نے لکھی تھی, جو کہ وسیم صاحب کے ماموں بھی تھے, اور یہ ہندوستان میں پبلش ہوئی تھی. اور میری بات جب میں کراچی پہنچا تو عقیل عباس جعفری کا میرے پاس میسج آیا کہ تم آ جاؤ اردو لغت بورڈ, ہم بیٹھ کے باتیں کریں گے, کیونکہ میری کافی پروجیکٹس کے سلسلے میں ان سے باتیں ہوتی تھیں. میں جب گیا تو وہاں پہ مجھے فرنگ انیس کا ذکر ہوا, کیونکہ کاپی رائٹ ایشوز بہت ہیں انڈیا اور پاکستان کے درمیان, ری پبلش کرنا کتاب کا آسان نہیں ہے. 10 مہینے ان کے ٹینیور میں رہ گئے تھے, اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ کتاب اردو لغت بورڈ سے آ جائے گی تو پاکستان کی پہلی مرثیہ کی فرہنگ ہوگی جو کہ حکومت کے تحت, اور اس کتاب کو منزل تک پہنچنے میں اس سفر نے مدد کی. میں جب یہ بات کروں کہ جب میں کینیڈا کی بات کروں, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ کینیڈا رسائی ادب کے حوالے سے بہت زرخیز زمین ہے. 3 مرثیہ نگار ہمارے سر کے تاج ہیں. جن شہروں سے مرثیہ شروع ہوا تھا وہاں پر بھی مرثیہ کا قحط ہے, مگر یہاں آپ کے یہاں جی ٹی اے میں مرثیہ نگاری بھی ہو رہی ہے, سلام نگاری بھی ہو رہی ہے. اساتذہ ہیں جن کے پاس آپ جا کے نوحہ خوانی بھی ہو رہی ہے, جن کے پاس آپ جا کر سیکھ سکتے ہیں. فرنگ انیس کی وجہ سے ایک اور جو میں کہتا ہوں کہ معرکہ طے ہوا وہ یہ کہ انیس کے 237 مرثیے بھی جمع ہو گئے, اور وہ بھی لوگوں تک پہنچ گئے. انیس سے بہت کچھ سیکھا, اتنا سیکھا کہ
عابد بھائی سے ایک دفعہ تذکرہ ہو رہا تھا اور میں نے عابد بھائی سے کہا کہ جتنا میں سیکھتا جاتا ہوں اتنا ہی اپنی جہالت کا علم ہوتا ہے. کیا کہنے بے شک. اور انیس کے بعد پھر دبیر کے پروجیکٹ کو لیا. وہ یہ سوچا کہ جناب علی یہ مارکہ جو آپ نے ختم کیا تھا، یہ مارکہ جو ابھی طفل مکتب کی حیثیت سے ختم کیا تھا، وہیں سے دوبارہ شروع کرنا پڑے گا، کیونکہ انیس کا بالکل جو مد و جزر ہے وہ بالکل دبیر سے مختلف ہے. یہاں پہ آخر میں یہ بات میں ضرور کہوں گا کہ فرنگ اور لغت میں فرق آپ کو اساتذہ بتلائیں گے، اور یہ بہت بڑا ٹاپک ہے جس کو ہمیں جاننا بہت ضروری ہے. وہی فرق جو کہ ڈکشنری اور تھیروسوس میں ہے، وہی فرق جو کہ ہمیں شاعری کو صرف پڑھنا نہیں بتلاتا بلکہ اسے سمجھنا، اسے جاننا. لفظوں کے برتنے کا جہاں تک کہ تعلق ہے وہ میں نے جناب ضامن جعفری صاحب سے سیکھا ہے. مجھے لفظوں کے معنی پتہ ہیں، میں لغت نویسی سے بھی واقف ہوں، فرنگ نقیب نویسی سے بھی واقف ہوں، مگر جو ہسٹری ہے کسی بھی لفظ کی اگر آپ کو پوری دنیا میں کسی آدمی سے پوچھنی ہے تو وہ یہاں آپ کے درمیان بیٹھا ہے. پراپر گائیڈنس جب میں بات کروں کس طرح سے ایکسپیرینس لینا، 40 سال کا ایکسپیرینس پبلشنگ کا، پرنٹنگ کا، لوگوں سے ادبی دنیا میں بات کرنے کا، عابد بھائی سے میں نے سیکھا. اور پھر آخر میں جو بات میں کہوں گا اس میں سمپلی ڈاکٹر ہلال نقوی، کتنے گھنٹے میں نے ان سے ڈسکشن کی ہے، کتنی بحثیں ہماری ہوئی ہیں اور کتنی باتیں ہم نے کی ہیں. اور یہ اساتذہ ایسے ہیں کہ یہ آپ کو ایک ہنٹ دے دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ کا کام ہے کہ وہ اس سوال کا جواب آپ تلاش کریں، اس پہ تحقیق کریں. تو اگر آپ، میری زندگی کا خاصہ صرف ایک ہے، وہ میری محنت ہے. اگر آپ محنت کرنا چاہتے ہیں تو نہ دبیر نہ انیس، کوئی بھی شاعر آپ کے سامنے، یہ میں کہتا چلوں کہ ہر مرثیہ آپ کو اتنا زیادہ کھولتا ہے جتنا زیادہ اس مرثیے کو آپ پڑھتے ہیں. اگر آپ 5 منٹ کسی مرثیے پہ لگائیں گے تو وہ 5 منٹ ہی کھولے گا، اگر 5 دن لگائیں گے تو وہ پوری کی پوری کتاب آپ کے سامنے کھول دے گا. پاکستان میں جناب جاوید حسن، جس طرح وسیم امروئی صاحب نے یہاں میرا تعارف کروایا، اسی طرح فرحان رضا صاحب نے کراچی میں میرا تعارف کرایا اور میں وہاں سے لوگوں سے ملا. جاوید حسن صاحب کے میرے اوپر بہت احسانات ہیں فرنگ دبیر کے حوالے سے کہ ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، ایک ایک صفحہ انہوں نے باقاعدہ طور پر اسے دیکھا. بحثیں ہوئیں معنی کے الفاظ، معنی کے حساب سے، فرہنگ کے حساب سے. اور اگر انیس میں نے 1 سال لگایا تو دبیر میں مجھے 2 سال لگے. مگر اس 30 سال بعد اگر میں یہاں پہ کھڑا ہوں تو اس امید کے ساتھ کھڑا ہوں کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، یہ سلسلہ فرنگ مرثیہ کی طرف جائے گا. ابھی عشق امتحان اور بھی ہیں، مگر اس کے ساتھ یہ میں ضرور بتلاتا چلوں کہ سلیم ظفر صاحب کا بہت شکریہ. 2 سال پہلے میری ملاقات ہوئی اور جب فرنگ انیس آئی تھی تو ہماری ڈسکشن ہوئی اور میں نے ان سے یہ کہا کہ اگر میں ڈاکٹر ہلال نقوی، ضامن جعفری صاحب، عابد جعفری صاحب کو سامنے نہیں پاؤں گا تو میں اپنے آپ کو ادھورا محسوس کروں گا، کیونکہ جتنی محنت میری شامل ہے اس سے زیادہ محنت ان کی شامل ہے کہ انہوں نے ہر قدم پر میری رہنمائی کی. جب آپ ادب کے راستے پر کسی بڑے کام کے لیے نکلتے ہیں تو بھٹکنے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں اور اس وقت آپ کو اس طرح کے مائل سٹونز چاہیے ہوتے ہیں جو آپ کو صحیح راستے کی نشاندہی کریں. اور میرے لیے یہ افراد ان 2 کتابوں کے لیے اور جاوید حسن صاحب بہت بڑا معنی رکھتے ہیں. آخر میں ایک انیس کا شعر صرف پڑھوں گا اور وہ آپ لوگوں کے لیے. صحبت اہل ولا دل کو جلا کرتی ہے، صحبت اہل ولا دل کو جلا کرتی ہے، مس کو ایک آن میں ایک سیر تلا کرتی ہے. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ اسد علی اشر صاحب. اپنے اس سفر کے بارے میں بھی ہمیں آگاہ کر رہے تھے اور بات فرہنگ اور لغت کی آئی تو
ایک بات اور ذہن میں آئی کہ ایک مغربی مفکر ہیں اور اس وقت مجھے ان کا نام تو یاد نہیں آ رہا، لیکن انہوں نے کہا کہ نثر کی زبان بھی، اور خاص طور پہ جو کسی پیغام کو یعنی کہ جن مبتدا سے خبر تک حرف ربط نہیں بلکہ شاعر خود یا ادیب خود موجود ہوتا ہے، تو لیکن پھر بھی جو تصنیف ہے وہ نثر میں جب تک اس کی افادیت ہے، جب تک اس کے مقاصد ہیں، جب تک زمانی مکانی اس کی ایک کسی پیغام سے متعلق ہے، کسی تحریک سے متعلق ہے، تو اس وقت تک اس کی اہمیت ہے جب تک وہ تحریک ہے. کہ ایک وصف ہے، ایک کائناتی نظریے اور کائناتی تصور کے بغیر لفظ کے، وہ لفظ آپ کو شاعر کے پاس ہونا چاہیے. اور اگر وہ یعنی میں کہوں کسی کیفیت کی بات کروں، کوئی لفظ سامنے رکھوں، تو لغت میں وہ عام لفظ ہوتا ہے جو عام لوگوں کے ہوتے ہیں. زبان میں جو الفاظ ہیں لغت اس کو کور کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن شاعر کا لفظ وہ لفظ نہیں ہوتا. ہاں، جب وہ شاعر لکھے گا تو اب وہاں معنی کیا ہے، وہاں معنی کی پوری تاریخ لکھنی پڑتی ہے. آیت اللہ عقیل مغربی صاحب نے ایک جگہ ایک تقریر میں بہت خوبصورت بات کی تھی، مجھے یاد رہ گئی، میں اس کو بار بار دہراتا ہوں دوستوں میں، کہ فرماتے ہیں کہ لغت میں تو لفظ کے بدلے لفظ مل جائے گا، معنی کہاں سے لائیں گے؟ تو وہ معنی کا سفر جو ہے، اور احمد امیش صاحب ہمارے ایک مصنف کراچی کے تھے، ان کی پوری ایک کیونکہ تشکیل رسالہ نکالتے تھے، اس میں ایک بہت جرنی تھی باقاعدہ ان کی، کافی بہت لمبا مضمون تھا، وہ کوئی 30-40 اس میں رائٹنگز ہوں گے ان کی. تو وہ تھا ہماری کہانی کی تاریخ، آپ کی نظر سے گزرا ہوگا. تو اس میں یہ بحث انہوں نے بار بار اٹھائی کہ مانوی تاریخ کے بغیر لفظ کیا ہے، مطلب کس کے گھر جائے ہے سیلاب بلا میرے بعد. اب اگر طوفان نوح آپ کے ذہن میں نہیں ہے اور آج کی ماڈرن سونامیز آپ کے ذہن میں نہیں ہے، تو آپ اس کا کیا تصور لیں گے؟ کوئی تھوڑا سا دریائے جہلم اگر تھوڑا سا چھلک گیا یا کوئی اور دریا، تو وہ تصور نہیں ہے. یہ طوفان کس کے گھر جائے سیلاب بلا میرے بعد، تو یہ غالب کا طوفان ہے اٹھایا ہوا. تو یہاں وہ معنی نہیں آ جائیں گے کہ جو ہمارا کراچی ڈوب جاتا ہے ذرا سی بارش میں. تو یہ سارے سلسلے ذہن میں رکھنے ہوتے ہیں، اور وہ شخص یہ کام کرتا ہے تو اس کو بہت ہی زیادہ آخریزی کرنی پڑتی ہے کہ وہ مانوی تاریخ کا تاثر قائم رہے. حالانکہ وہ ایک لفظ سے بحث کر رہا ہے، ایک لفظ سامنے رکھ کے اس پہ گفتگو ہو رہی ہے، لیکن یہ پوری جو تاریخ ہے اور یہ کس طرح سے یہ عمل ہوتا ہے، یقیناً یہ اساتذہ بھی اس پہ روشنی ڈالیں گے. میں انتہائی ادب سے اور اپنے انتہائی محترم آج کے پہلے مقرر جناب عابد جعفری صاحب سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور ہم سے گفتگو کریں اس موضوع. دراصل میرے لیے مسئلہ یہ ہے کہ جہاں ڈاکٹر ہلال نقوی صاحب تشریف فرما ہوں اور رحمت بھائی، زبان میں تو ویسی میرے تو تحریر میں بھی لکنت آ جاتی ہے. بہت نوازش آپ کی اجازت کے ساتھ سامن بھائی ہلال بھائی، بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا، اس لیے کہ اس قسم کی تقریبات میں اختصار کے ساتھ کوئی گفتگو کی جائے تو بہتر ہے. اگرچہ اصغر مہدی صاحب جو ہیں، یہ ان کی جو کارنامہ ہے اور جو کارگزاریاں ہیں اس پر گفتگو کرنے کے لیے بہت وقت درکار ہے اور اسے سمیٹا نہیں جا سکتا. لیکن جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ یہ کام توفیقات سے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہر عالم اس طرف متوجہ ہو. بہت سے علماء چلے گئے جنہوں نے نظر بھی نہیں کی مرثیے کی طرف، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کا بیک گراؤنڈ بھی زبان کے اعتبار سے وہ نہیں ہے، جیسے یہ انجینئر ہیں اور ان کے کام میں جو اہمیت ہے وہ حیرت ناک طور پر ان کے نظر آتی ہے.
یہ بہت اخلاق سے اور بہت خلوص سے اور بہت اعتماد سے اپنے کام میں مشغول ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ رسول اکرم نے کہا تھا کہ میں قرآن اور اہل بیت کو چھوڑ رہا ہوں تم لوگوں کے درمیان، ان سے تمسک رکھنا. تو اگر قرآن کو محشر تک جانا ہے، حشر تک جانا ہے، تو اہل بیت کو بھی جانا چاہیے. یہ تو مناسب، یہ تو ممکن نہیں ہے کہ اہل بیت تو ہے نا پہلی صدی ہجری میں گزر گئے، قرآن اکیلا ہے. اب آج ہم شاید سمجھیں کہ قرآن کو اہل بیت کے ساتھ کیسے دیکھیں. تو اہل بیت بھی زندہ ہیں، بے شک. اور اصغر مہدی جیسے دانش مند لوگ، عقل مند لوگ بھی زندگی پا لیتے ہیں اہل بیت سے تمسک کر کے ان کے ساتھ. یہ کام جو انہوں نے کیا ہے. تو آج کی اس اہم تقریب میں مجھے اظہار خیال کے لیے مدعو کیا گیا ہے، جس کے لیے میں منتظمین کا شکر گزار ہوں. ہر چند کہ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں پاتا کہ ڈاکٹر ہلال نقوی جیسے میں نے عرض کیا بھی اور برادر محترم ضامن جعفری صاحب کی موجودگی میں کچھ عرض کر سکوں، مگر چونکہ حکم منتظم تقریب ہے اس لیے آپ کی سماع خراشی کے سوا کوئی چارہ نہیں. حاضرین محفل، آج کی یہ تقریب بڑی اہمیت کی حامل ہے. یہ ہمارے شہر کی ایک ایسی شخصیت کے اظہار تشکر کے لیے منعقد کی گئی ہے جس نے موجودہ دور کے ان دھندلکوں میں جہاں انسان کے لیے خود کو پانا تقریباً محال ہے، اپنے آپ کو پا لیا ہے. اس پر وہ راز منکشف ہو گیا ہے جو انسانوں کو مر جانے پر بھی مرنے نہیں دیتا. اس نے انسان کی بقا اور سربلندی کے لیے مر جانے والوں کے پہلو میں زندگی کرنے کا گر سیکھ لیا ہے. وہ اس راہ پر چل نکلا ہے جہاں فہم و فراست اور عقل و دانش کا ایک جہان آباد ہے جس کی وسعت زمینوں سے ماورا اور بلندی آسمانوں سے پرے ہے. یہ واقعہ کربلا ہے، واقعہ کربلا ہے. مرثیہ جو ہے وہ میں نے کہیں لکھا تھا ڈاکٹر صاحب کہ وہ قرآن کے اسلوب میں ہے. جیسے قرآن کی تفسیریں ہوتی رہیں گی. دیکھیے عجیب و غریب بات یہ ہے کہ شاعر ایک شعر کہتا ہے اور بعد میں اس کے اتنے زیادہ اور اہم اور الگ الگ معانی دستیاب ہو جاتے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے کہ معنی اس شعر میں گئے کیسے. آپ سمجھ رہے ہیں نا. تو یہ توفیق خدا بندی ہے کہ آپ تو آسانی سے ایک شعر کہتے ہیں اور بعد میں علم ہوتا ہے کہ اس پہ تفسیریں ہو رہی ہیں، تشریحات ہو رہی ہیں اور مختلف پہلوؤں پہ گفتگو ہو رہی ہے. تو یہ ہوتا رہے گا اور مرثیے کے اعتبار سے یہ مسلسل کام ہوتا رہا ہے اور یہ بہت اچھا کام اثر کر رہے ہیں. انسانی ذہن میں ابھی اتنی توانائی کہاں ہے جو اس ایک دو پہر کے ہونے والے سانے کی پرت در پرت پہلوؤں کو احاطہ کر سکے. کم و بیش 1400 سال سے کہنے والے اس واقعے کو کہہ رہے ہیں اور لکھنے والے مسلسل لکھ رہے ہیں، مگر نہ کہنے والے یہ حق ادا کر سکے ہیں نہ لکھنے والے. اس لیے کہ یہ واقعہ حدود حرف و لفظ کے بعد شروع ہوتا ہے. جہاں حرف ختم ہو جاتی ہیں اس واقعے کو وہاں سے شروع ہوتا ہے. ایسا بھی نہیں کہ فکر کرنے والے اس واقعے کے بارے میں فکر نہیں کرتے، البتہ وہ لفظ نہیں پاتے جن سے اس کا اظہار کر سکیں. اور اس بارے میں کچھ سخندانوں نے بساط بھر کوشش بھی کی ہے تو ان کوششوں پر عوام الناس کی بے توجہی کی گرد جمی ہوئی ہے. ایسے دور میں اصغر مہدی کی کوششیں اور کاوشیں قابل ستائش ہیں. انہوں نے فرنگ دبیر اور فرنگ مین انیس جیسی اہم کتابیں تصنیف کر کے قارئین مراسی کے لیے انیس و دبیر فہمی میں خاطر خواہ آسانیاں پیدا کی ہیں اور ان کتابوں کو بڑی عرق ریزی کے اور دقت فکری سے مرتب کیا ہے. یہ ایک اعلیٰ ادبی اور تحقیقی کارنامہ ہے.
اور سرمایہ رسائی ادب میں ایک گراں قدر اضافہ ثابت ہوگا۔ ان کتابوں کی اہمیت اور افادیت پر ڈاکٹر ہلال نقوی اور ضامن بھائی مجھ سے بہتر طریقے سے روشنی ڈالیں گے۔ میں تو بس یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ برادرم اصغر مہندی کے مرثیے کے حوالے سے کی جانے والی ان کوششوں میں دل سے معترف اور معتقد ہوں۔ انہیں ان کتابوں کی اشاعت پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ وہ یہ سلسلہ فکر و تحقیق جاری رکھیں گے اور مرثیے کے ان پہلوؤں کو اجاگر کرتے رہیں گے جو ابھی تشنہ تحقیق ہیں۔ آخر میں منتظم محفل اور صاحب طرز شاعر کلیم ظفر اور ان کے رفقا کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس تقریب کا انعقاد کیا اور اسے مقدم جانا۔ آپ کی سماعتوں اور توجہات کا شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ نوازش۔ کیا کہنا ہے آپ بھائی؟ ماشاءاللہ بہت شکر گزار ہیں عابد جعفری صاحب کے کہ آپ تشریف لائے اور اپنے خیالات کا اظہار کیے، اور میں اس تقریب کو آگے بڑھاتے ہوئے کیونکہ ہر دو مقررین کے درمیان مجھے بولنا ضروری ہے کچھ نہ کچھ اشتہاروں کے ہاں، تو ایک تو میں اپنے برادر عزیز راجہ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ جنہوں نے یہ خاص طور پہ ہمیں سمجھنے میں تقریب کو انٹر ہوتے ہی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ تقریب کون سی ہے یہاں پہ، اور اس طرح کی ہر فردن تو ظاہر ہے کہ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں، لیکن تمام احباب کا بہت شکر گزار ہوں کہ تشریف لائے اور جس طرح سے آپ لوگوں نے تعاون کیا، مدد کی۔ تو میں اب ضامن جعفری صاحب سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں۔ آپ ناسازی طبع کے باوجود تشریف لائیں، انتہائی مسرت ہے اور خوشی ہے کہ نہیں بھائی احتیاطاً رکھیے۔ ہاں، یہ تو میرے لیے رکھیے آپ۔ ہاں سمجھدار ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ حاضرین محفل، میں صرف کچھ حرف اور لفظ کے حوالے سے مختصر سی کچھ باتیں کہوں گا۔ اب تو اس میں بھی دقت ہونے لگی ہے کہ کون سا چشمہ لگایا جائے۔ سب الگ ہو گئے ہیں، سب الگ ہو گئے ہیں۔ میرا اظہار خیال ہے کہ مختصر سا اصغر مہندی اشر کی فرہنگ میر انیس اور فرہنگ دبیر۔ انسان کے ڈاکٹر صاحب یہ گستاخی کر دی میں نے، اگر آپ کے شروع کر دیا۔ انسان کی زندگی میں حرف و لفظ کی قدر و قیمت کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے۔ یہ نہ ہوتے تو حواس خمسہ کو اظہار بیان کا طریقہ بھی نہیں، اور نتیجتاً نہ کوئی لغت ہوتی نہ فرہنگ۔ اس ضرورت کا احساس انسان کو غاروں ہی میں ہو گیا تھا، جہاں سے فکر و خیال اور بیان کی ترسیل کا سلسلہ شکلوں، لکیروں اور پھر علامتوں کی صورت میں بتدریج نمودار ہوا۔ کیا کہنے ضامن بھائی؟ پھر وہ دور آیا جب ان حروف و الفاظ کو یکجا کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی، اور وسطی عراق میں واقع اکادی تہذیب کے دوران لغت کی بنیاد پڑی۔ اب اس بات کو بھی تقریباً 4400 برس ہو چکے ہیں۔ گویا لغت کی تاریخ کم از کم اتنی پرانی تو ہے۔ اس وقت فرہنگ کا نام و نشان بھی نہیں تھا، صرف لغت تھی جس میں حرف تھا اور حروف کو آپس میں ملا کر بنائے جانے والا ہر قسم کا لفظ تھا، اور ہر قسم کے الفاظ تھے جو انسان کے ماحول میں پائی جانے والی مختلف اشیاء سے لے کر آوازوں اور احساسات تک کی علامت بن کر ان کی نمائندگی کرتے تھے۔ ان الفاظ میں کچھ بامانی تھے تو کچھ لایانی بھی تھے، لایانی کا جواب نہیں ہے سر، کیونکہ لفظ کا مطلب
تو صرف منہ سے پھینکا ہوا کے ہیں. واہ واہ لفظ کے معنی جو ہیں وہ منہ سے پھینکا ہوا کے ہیں. اب وہ بصارت و سماعت کو اور ذوق سلیم کو اچھا لگے یا نہ لگے، اسی فرق کو ملحوظ خاطر رکھنے کے لیے فرہنگ وجود میں آئی. فرہنگ بظاہر ایک لفظ ہے، لیکن در حقیقت یہ فر اور ہنگ دو الفاظ کا مجموعہ ہے. فر کا مطلب شان و شوکت اور ہنگ کا مطلب لشکر یا فوج کے ہیں. اور یہ لفظ ہنگ کا لفظ فارسی زبان میں اوستائی زبان سے آیا تھا. گویا فرہنگ کسی زبان میں شان و شوکت کے حامل حروف اور پرشکوہ الفاظ اور ان پر مشتمل استعارات کی ایک فوج ظفر موج ہے. اس لفظ کے نظر آتے ہی یا کان میں پڑتے ہی ذہن کے مختلف گوشوں میں مختلف ذیلی موضوعات نمودار ہونے لگتے ہیں. ان میں حرف، لفظ، تلفظ، معانی، ان سب کا استعمال اور ان سب کی تخلیقی تاریخ اور تاریخ معانی سب شامل ہیں. اگر زبان کو سمجھنا ہے، دسترس میں اضافہ کرنا ہے اور زبان کا لطف اٹھانا ہے تو ان تمام ذیلی موضوعات کی اہمیت کو بھی سمجھنا ایک بہت ہی ضروری عمل ہے. انیس اور دبیر کی زبان کا تذکرہ ہوگا تو ایسی ہی کتاب فرہنگ کہلانے کی مستحق ہوگی. یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ایسی کتاب کی تالیف و تصنیف ایک مسلسل رقریزی سے کم نہیں ہے، اور عزیزم اصغر مہندی اشر قابل تحسین ہے، کیونکہ ان کا اٹھایا ہوا یہ قدم صرف موجودہ ہی نہیں بلکہ آنے والی نسلوں میں بھی محققین و شائقین اردو زبان کے کام آئے گا اور بہت قدر و منزلت کے ساتھ یاد رکھا جائے گا انشاءاللہ. لو دوستو ہم راہ جنوں کر چلے ہموار، لو دوستو ہم راہ جنوں کر چلے ہموار، دوران سفر نقش قدم دیکھتے رہنا. لو دوستو ہم راہ جنوں کر چلے ہموار، دوران سفر نقش قدم دیکھتے رہنا. اور زبان کے حوالے سے آخری بات میں یہ کہہ کر اجازت چاہوں گا. میرا خیال ہے کہ ایسی کتابوں میں 2-3 صفحات پر مشتمل ایک ایسی فہرست الفاظ و معانی اور علامات اور ان کے پس منظر کا اضافہ کر دیا جایا کرے جس میں ان کی تشریح و وضاحت موجود ہو کہ یہ کہاں سے آئے اور کیوں لائے گئے، نیز یہ کہ یہ سب اپنی موجودہ شکلوں میں کیوں ہیں. یہ بذات خود ایک علم کی شاخ ہے. اس طرح نو آموز اور نوجوان مرثیہ خانوں میں نیز طالبان زبان کے لیے زبان اور تلفظ دونوں حوالوں سے فرہنگ انیس اور فرہنگ دبیر جیسی کتب کی افادیت میں اضافہ کر سکتا ہے، کیونکہ ان دلچسپ حوالوں کو بھلانا مشکل اور یاد رکھنا نسبتاً آسان ہوگا اگر حوالے موجود ہیں. اور چند ایک مثالیں، یہ بہت طویل فہرست ہے اس کی، لیکن چند میں آپ کو بتا دوں کہ ہم روزمرہ بولتے ہیں الفاظ اور بہت سی چیزیں ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتی کہ تاریخ کیا ہے، یہ کیوں ہے، ان کی اہمیت کیا ہے. حرف ہے کیا چیز ہے، یہ کہاں سے آ گیا تھا، اکثریت کو نہیں معلوم. لفظ کیا ہے، اعراب کیا ہے، یہ لفظ بنا کیسے تھا، اعراب کہانی آپ کو پتہ لگ جائے، بھولیں گے نہیں زندگی میں. زبر اوپر ہی کیوں لگتا ہے، نیچے کیوں نہیں لگا دیتے، زیر نیچے کیوں لگتا ہے، اوپر کیوں نہیں لگا دیتے. پیش کا مقصد کیا تھا، یہ پیش آیا کہاں سے تھا، اس کی شکل کیوں ہے ایسی. حمزہ کیا چیز تھی، جزم کس کو کہا گیا، کوئی وجوہات ہیں تمام کی. تو 2-3 صفحوں کا اگر اضافہ ہو جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی خدمت ہوگی ان طالبان علم کی بھی اور ان لوگوں کی بھی اور ادب کی بھی. بس یہی چند گزارشات تھیں، میں سما خراشی کے لیے ضامن بھائی کی صحت و سلامتی کے لیے یہ بآواز بلند یقیناً ایک یہ تاریخی جلسہ ہے کہ ہمارے اس طرح سینئر یہاں موجود ہیں جو
ان علوم پر ایک اتھارٹی رکھتے ہیں، اور آپ انتہائی مختصر مگر ایک انتہائی جامع گفتگو آپ حضرات نے سنی، اور اس کام کی طرف بھی اشارہ کر دیا، اس کے اہمیت کی طرف، اور اس میں کیا اور ہم لوگ دیکھنا چاہتے ہیں اور کیا اضافے ہو سکتے ہیں، تو ان کی طرف بھی اشارہ کر دیا۔ اور یہ کام اب میں اپنے آخری مراحل میں پہنچ رہا ہے یہ جلسہ، اور میں صدارتی خطبے کے لیے اس وقت مرثیے کی سے متعلق جو ہمارے درمیان جو اساتذہ موجود ہیں اس میں ڈاکٹر لال نقوی صاحب کا نام وہ نام ہے کہ جو وہ اس یعنی ادبی کینن جسے کہتے ہیں، وہ لٹریری کینن اس کے ٹاپ پر ہے وہ نام، اور ہمارے لیے ایک پورا ادارہ ہے اور ایک شخصیت ہی نہیں۔ آپ کا کام وسیم بھائی کی وساطت سے مجھے کافی کتابیں ملتی رہیں، اور میں دیکھتا رہا کہ ایک ایک کتاب اتنی ضخیم ہے اور اتنی محنت سے لکھی گئی۔ جوش صاحب کے حوالے سے آپ کا کام، انیس کے حوالے سے کام، وسیم صاحب کے حوالے سے کام، پھر مرثیوں کی دیگر یعنی کہ ارمغان نسیم جب نکلتا رہا اور نکل رہا ہے اس کی بھی سرپرستی فرماتے رہے، اور اس طرح کی بہت بے شمار کام ہیں، مطلب آپ حضرات مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ ان سب کو نظر میں رکھتے ہوئے میں اپنے آپ کو بہت ہی مسرت مجھے ہے، اور میں بہت شادہ و نازہ ہوں آج کی اس تقریب پہ کہ وہ صدارت فرما رہے ہیں اس جلسے کی اور ہم سے مخاطب ہوں گے۔ میں درخواست کرتا ہوں ڈاکٹر لال نقوی سے کہ تشریف لائیں اور اپنا صدارتی خطبہ پیش کریں۔ درود بر بار دیگر بواز بلند نعرہ صلوات۔ ڈاکٹر اعلان نقوی کی صحت و سلامتی اور طول عمر کے لیے بواز بلند صلوات۔ جناب یہ واقعہ ہے کہ میں بہت بالکل ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ میں بڑا بوجھ محسوس کرتا ہوں ایسے موقع پر کہ جب یہاں بلایا جائے اور کوئی صاحب علم شخصیت موجود ہے اور سب مجھ سے کہہ دیا گیا کہ آپ صدارت کریں، تو مجھے بڑی شرمندگی تھی۔ میں نے اظہر علی صاحب سے فون پہ کہا بھی کلیم ظفر صاحب سے کہیں مجھے ہٹائیں صدارت کے نام سے، مجھے نہیں اچھا لگتا۔ ضامن جعفری صاحب اور تشریف لا رہے ہیں، انہوں نے کہا نہیں بھائی آپ آخر میں اس پہ کمپرومائز ہو گیا، کوئی آپ مہمان ہیں پاکستان سے آئے، تو میں نے اس کو قبول کیا۔ لیکن یہاں میں بالکل آمادہ نہیں تھا کہ وہ درمیانے بیٹھے، ہم ان کے بازو ہوں، وہ اچھا لگتا ہے۔ کچھ باتیں بے ترتیب ہو جائیں گی، میں کوئی پوائنٹ لکھ تو لایا تھا لیکن باتیں شاید ترتیب سے نہ ہو پائے۔ یہ ایک ایسی دنیا ہے کینیڈا کے فاصلے اتنے زیادہ ہیں، مجھے 5 مہینے آئے ہوئے ہو گئے، شاید اظہر مہدی سے روبرو 5 مرتبہ ملاقات ہوئی۔ یہ وسیم صاحب بیٹھے ہیں، ان سے 2 مرتبہ 2 یا 3 مرتبہ ملاقات ہوئی۔ ہمارے دوست ہیں مولانا اجمال ہیں، بھائی نیر عباس صاحب ہیں، ٹیلی فون پہ خوب باتیں ہوتی ہیں، اکثر آصف صاحب سے ہو جائیں گی، مرتضیٰ سے ہو جائیں گی، ہمارے عقیل ہیں ان سے باتیں ہوں گی، لیکن ملاقات نہیں ہو پاتی۔ ظفر عباس ہمارے کراچی کے ہیں، ڈاکٹر سلمان صاحب تشریف لائے، 1-2 مرتبہ ملاقات ہو گئی۔ تو یہ ایسا ہے، یہاں کے مسائل ہیں۔ اپنی جگہ پر میں بے ترتیب باتیں کروں گا۔ میں اظہر سے فون پہ کہہ رہا تھا بھائی یہ آپ نے کتاب لکھ تو دی ہے لیکن نئے ہیں نا، میں نے کہا تنقید سے مت گھبرائیے گا۔ اردو ڈکشنری بورڈ نے 30 35 40 سال کی محنت کے بعد اردو ڈکشنری بورڈ کے 22 والیوم تیار کیے، جس میں جوش مدی آبادی، مولوی عبداللہ اور نصیر مروی اور دوسرے لوگوں کا کنٹریبیوشن ہے۔ رشید حسن خان نے ہندوستان سے اتنی بڑی تنقید شائع کی ہے کہ یہ کیا کام ہوا ہے۔ تو اتنے بڑے لوگوں پہ بات ہو جاتی ہے تو اس سے بدل ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی، ہوتا یہی ہے، کام وہی اچھے ہوتے ہیں جن کے بارے میں بات چیت ہو۔ ان تقریبات کا فائدہ میں عرض کروں آپ سے کہ میں اس اعتبار سے بڑا خوش قسمت ہوں کہ میں نے جو صاحب کو اتفاق تھا بہت نومری میں ان کے پاس چلے گئے۔ جناب نصیر مروی، اگر میں لفظ کہوں تو عجیب سا ہے، میں کہوں میرے دوست تھے، لوگ ارے کیا یہ بدتہذیبی کی بات ہے۔ نصیر مروی صاحب نے اپنی خود نویش میں لکھا ہے کہ میرے 4 بیٹے ہیں، چوتھے کا نام وسیم لکھا ہے، اور پھر لکھا ہے میرا ایک فرزند مانوی ہے وہ ہلال ہے۔ مجھے فخر ہے اس بات کے اوپر۔
तो मतलब मेरा कहने से ये एक कुर्बत थी, उनसे बेतकल्लुफ़ी थी। मैं अर्ज़ करूँ असगर साहब के फरंग इकबाल, नसीम उरवई साहब फरंग इकबाल पे काम कर रहे थे और कोटडीजी में ठहरा करते थे। और कोटडीजी करीबी जगह घोटकी डिस्ट्रिक्ट सक्खर में, मैं नया नया लड़का था, उसमें मेरी पोस्टिंग वहाँ हुई, पढ़ाने के लिए मैं चला गया। तो मैं छुट्टियों में उनके पास जाता था। बस वो देखता था अजीब कि कैसे दुर्वेश लोग होते हैं भाई, अपना हुक्का खुद सुलगा रहे। आप यकीन कीजिए, खुदा गवाह है कि चाय बनाई भाई, लो हिलाल जी चाय पियो। अरे मैंने कहा आप ये क्यों कर रहे हैं, मैं खिदमत करूँगा। तो मैंने उनको काम करते देखा बेपना। आप यकीन कीजिए जावेद साहब, उस किताब का रस्म इजरा हुई लाहौर में, मैंने ऐसी रस्म इजरा देखी नहीं। नसीम उरवई साहब बैठे थे, वजीर तालीम आए हुए थे, तमाम तकरीरें नसीम साहब के खिलाफ थी और इतनी शद्दो मत से थी कि नसीम साहब की हिम्मत ही बर्दाश्त कर रहे थे, क्योंकि पंजाब था वो। और उनको सिर्फ एक बात से शिकायत थी जो कह नहीं पा रहे थे कि इकबाल का जो मिसरा था, कभी है हकीकत मुंतजर नजर आना। तो नसीम साहब ने कहा इसके पीछे जो इमाम आखिर की शख्सियत है वो है इकबाल के जहन में। वो एक बलवा बन गया बहुत शदीद। यानी मैंने ऐसे आज तक कसीदे पढ़े जाते हैं जब कोई महफिल होती है, तो एतराज़ात पे एतराज़ात थे उसके ऊपर। फिर नसीम साहब ने मजमून भी लिखा जो छापा है मैंने जगह, फरंग इकबाल पर एतराज़ात और उनके जवाबात। खैर, लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि डॉक्टर जावेद इकबाल ने, जो इकबाल के बेटे, उन्होंने कहा कि नसीम साहब ने इतना बड़ा काम किया है कोई कर नहीं सका। खैर, ये बातें होती रहती हैं, मैं अक्सर इनसे कहता हूँ कि इसमें घबराने की जरूरत नहीं। जैसा कि शुरू में कलीम ज़फ़र लफ्ज़ के बारे में कह रहे थे, आम आदमी ये समझता है कि लफ्ज़ों के मानी लिखे जा रहे हैं, जैसे पढ़ते स्कूल में वर्ड्स और मीनिंग्स। ये लुग़त ऐसा काम नहीं है, ये बहुत ही जानलेवा काम है। मैं आपसे अर्ज़ करूँ, हज़रत जोश के 2 मज़ामीन हैं, अल्फाज और शायर, पढ़ने वाले मज़मून हैं। वो कहते हैं, उन्होंने लफ्ज़ों को अजीब, जावेद साहब वो कहते हैं अल्फाज आपने यकीनन देखे, वो कहते हैं लफ्ज़ जो है ये इनके कबीले होते हैं, इनके ख़ानदान होते हैं, ये सांस लेते हैं, ये जिंदा रहते हैं, कुछ फला इलाकों में रहते हैं, कुछ उन इलाकों में रहते हैं, ये हर एक से बेतकल्लुफ़ नहीं होते। और ये लफ्ज़ तक लिख दिया कि उलमा को मुँह नहीं लगाते ये। नहीं, आगे सुनिए, पीक का बच है, उन्होंने कहा उलमा को मुँह नहीं लगाते, हाँ शायरों से बड़े बेतकल्लुफ़। बल्कि जैसा जोश साहब का तर्ज तहरीर था कि ये लिखा कि ये उनके साथ एक ही तकिए में सर रख के सो भी जाते हैं और इनको इजाज़त देखते हैं, उनको तोड़ दो मरोड़ दो कुछ भी करो। यदि वो कहते हैं अल्फाज पैदा ही शायरों के लिए हुए हैं। और बड़ी बातें लिखी, तो अजीब सेंटेंस लिखा है कि अल्फाज और अहले बैत अल्फाज। ये जोश साहब का जुमला है। तो उन्होंने कहा भाई ख़ानदान होते हैं, कुछ वक्त के साथ साथ बूढ़े होकर मर जाते हैं, कोई नए अल्फाज आते हैं, उनसे मुलाकात होती है। तो मैं बता रहा हूँ ये अल्फाज का मामला इतना अजीब है कि एक तो सरसरी लुग़त लिखी होती है, लेकिन असल में भी उन जवानों में शुमार होते हैं जिन्होंने थोड़ा खून थूका, खून जिगर से काम किया है। लेकिन जो साहब की रुबाई मैं करूँ, और साहब के लैलाए सुखन को आँख भर कर देखो, लैलाए सुखन को कामूस और लुगात से गुजर कर देखो। अल्फाज के सर पर नहीं उड़ते मानी, अल्फाज के सीनों में उतर कर देखो। तो हमारे असगर मेहदी साहब जो है, वाकई मैंने जो अंदाज़ा किया कि उन्होंने सीनों में उतर के जो है अल्फाज को देखा। जब शुरू मुझे इत्तला मिली, ये असगर पहली मरतबा मेरे कब मुलाकात हुई, जब वो कराची आए, तो उस ज़माने बेतकल्लुफ़ी हुई और बातें बहुत हुई। तो मैंने थोड़ा अंदाज़ा किया कि भाई अच्छा आमतौर पर होता ही है, हम तालीम के शोबे से वाबस्ता हैं, तो ये बदनाम हो जाते हैं भाई, जो भी जाए वो लिफ्ट ही नहीं कराते। मेरे को लिफ्ट इस वजह से नहीं कि मैं कोई बड़ा आदमी हूँ, पता नहीं किस पैमाने की सतह है क्या है। तो पहले तो मैंने तवज्जो नहीं की, लेकिन जब जरा बातें हुई, उन्होंने कोई बातें बताई तो मैं चौंका। उन्होंने कहा मैं इस तरह काम करना चाहता हूँ। तो नायब हुसैन नकवी ने ये फरंग इकबाल लिखी 1972। देखिए अनीस का सन वफ़ात है 1874। 1974 में उनको 100 बरस हो गए। तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में अनीस से बड़ा काम हुआ। पाकिस्तान में एक बड़ा काम ये कि नसीम उरवई साहब ने 1974 में अनीस पर एक मरसिया लिखा जो कमाल मरसिया है, वो मैंने एक जिल्द में शाया भी किया है।
وہ مجھے جامع امامیہ ناظم آباد کی وہ مجلس یاد ہے جس میں جوش مدی آبادی بھی آگے بیٹھے ہوئے تھے، اور نسیم صاحب نے وہ قیامت کا مرتبہ وہ ہے انیس کی زندگی لکھی ہے۔ انیس ایسے زمانے میں تھا نوا پرداز کہ بزم شعر و سخن تھی رہین غمزہ و ناز، معاشرہ و سراسر اسیر نغمہ و ساز، وہ طول ذوق تغزل بقدر زلف دراز۔ خیر یہ باتیں لمبی ہیں، لیکن نسیم صاحب نے یہ مرثیہ لکھا اور اس نے بتایا کہ بھائی اس کے بعد ایک بیت میں یہ بات کہی تھی کہ مرثیے نے اتنے لفظ دیے اردو کو کہ کسی صنف سخن نے نہیں دیے۔ یہ نسیم صاحب نے اس کا خاص طور سے ذکر کیا کہ مرثیے نے جو لفظ دیے وہ کسی نے نہیں دیے۔ دیکھیے مرثیے سے وابستہ لوگوں نے لغت پہ بڑے کام کیے۔ آپ کی جگہ غزل بڑی شاعری ہے، لیکن غزل سے وابستہ اور چیزوں سے نہیں۔ جوش صاحب، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، افکار کا جوش نمبر 1962 کا ہے، اس میں لکھا ہے کہ جوش صاحب فرنگ آصفیہ اور نور اللغات پہ تصحیح کیا کرتے تھے، ان لغات پر کہ میں نے خود نسیم صاحب کو دیکھا۔ دیکھیے میں یہ بتاتا چلوں بات کہ رشتے کی بات آ گئی۔ نسیم امروی کی دادی کا نام تھا طاہرہ خاتون، نسیم امروی صاحب کی دادی کا نام تھا طاہرہ خاتون۔ طاہرہ خاتون کے ایک سگے بھائی تھے داروغہ مہدی حسین، پہلے یہاں رک جائیے، تو دو بہن بھائی ہیں، داروغہ مہدی حسین اور طاہرہ خاتون۔ طاہرہ خاتون کے حقیقی پوتے نسیم امروی، داروغہ مہدی حسین کا حقیقی پوتا میں ہوں۔ تو نسیم صاحب رشتے میرے بھائی ہیں، تو ان سے جو بھی ان کا احترام اپنی جگہ پر ہے، لیکن ایک بے تکلفی تھی ان کی، لفظ پوچھنا، کاموں کو دیکھنا۔ ایک درویش آدمی کسی چیز سے مقصد نہیں ہے، کام میں فرنگ اقبال 1000 صفحے کی اردو کی لکھ کے ڈال دی ایک طرف، فرنگ کے بعد فارسی 1000 صفحے کی لکھ دی۔ تو یہ نسیم صاحب کا کمال تھا۔ تو میں اکثر اصغر سے باتیں ہوتی ہیں تو میں یہ کہتا رہتا ہوں کہ انیس سے علی سردار جعفری نے نائب حسین نقوی کتاب جو ہے، ہاں میں ایک بات بے ترتیب ہو گئی کہ نسیم صاحب نے تو مرثیہ لکھا انیس کی یادگار پر، اور نائب حسین نقوی نے ہندوستان میں تھے وہ، انہوں نے فرنگ انیس ترتیب دی۔ 1972 میں فرنگ انیس شائع ہوئی ہے، 1973 میں اثر پیدا ہوئے ہیں، سروے ولادت 1973 ہے۔ تو یہ ایک سلسلہ تھا میرے خیال میں، یہ بھی ایک کرم فرمائی تھی، وہی ایک شخص سامنے آئے تو فرنگ انیس وہ صحیح کہا کہ عباس سے کاپی رائٹس ہوتے ہیں، باقی چیز یہاں شائع نہیں کر سکتے۔ علی سردار جعفری نے اس فرنگ انیس میں لکھا ہے، میرے پاس تھا ایک نسخہ اس کا، کہ اردو کے سب سے لفظ جو ہے وہ نذیر اکبر آبادی، انیس اور جوش نے لکھے ہیں، لیکن انہوں نے کہا انیس فصاحت میں سب سے آگے ہیں۔ تو یہ اتنے زیادہ لفظوں پہ کام ہوا۔ اور جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہے، مرثیے سے وابستہ لوگوں نے لغت پہ بڑے کام کیے۔ ہم تو بڑے خوش قسمت لوگ ہیں، ہمارے درمیان ضامن جعفری صاحب تشریف رکھتے ہیں جنہوں نے 60 کے اشرے میں جوش صاحب اور نسیم امروی وہاں موجود تھے بورڈ میں، آپ کی خدمات لی گئی تھی، اور بہت سے لفظ جو آج ہمارے سامنے آتے ہیں اس میں ان کی بڑی محنت ہی شامل ہے۔ اب یہ بدقسمتی ہوتی ہے عہد حاضر میں، ایک لوگوں کو اس چیزوں کا اتنا اندازہ نہیں ہوتا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ مرثیے سے وابستہ لوگوں نے، دو نام لوں گا، مہذب لکھنوی، مہذب اللغات۔ مہذب صاحب مرثیے کے بڑے شاعر تھے ہندوستان میں، خاندان عشق کے، اور یہاں نسیم امروی صاحب نسیم اللغات، ان کی کتاب بڑی۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ ایک عجیب تجزیہ ہے، میں چاہتا ہوں اس کا اظہار اگر میں کروں کہ ایک خوبی ہوتی ہے یہ لغت پہ کام کرنے کی، لوگ سمجھے نہیں۔ اصغر کیونکہ بے تکلف دوست تھے تو آدمی قد و قامت کا اندازہ نہیں کرتا۔ ایک بات میں کہتا ہوں، وہ تمام لوگ جنہوں نے مرثیے لکھے ان سب کو جمع کر لیجیے، میں چیلنج کرتا ہوں کسی نے انیس کے 5 مرثیے ایک ایک مصرع نہیں پڑھے ہوئے، جس کو مرثیہ پڑھنا کہتے ہیں، ایک ایک مصرع۔ جو آدمی لغت تیار کر رہا ہے اس کو تو ایک ایک مصرع لازماً پڑھنا ہے، اس میں سے لفظ نکالنے۔ تو آپ اندازہ کیجیے، میں دیکھ رہا تھا تعداد کہ 237 مرثیے فرنگ انیس میں اور 450 فرنگ دبیر، یعنی 687، تقریباً 700 مرثیے ایک ایک مصرع پڑھنا، 11-12 ہزار الفاظ ہیں اس کے۔ آپ بتائیے ایک آدمی ہمارے درمیان موجود ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں انہوں نے ایک ایک مصرع پڑھا ہے؟ اچھا اگر کوئی گواہی نہ بھی موجود ہو ضرور ہوگی چونکہ لغت بنانی ہے، تو ایک تو یہ ہوتی ہے کہ سرسری بنانا، اور ایک یہ کہ اس میں
बकौल जोश साहब के अल्फाज के सीनों में उतर कर देखो। अलमिया ये जो मैं यहाँ इमाम ज़माना सेंटर में कह सकता हूँ और आपसे बात कर सकता हूँ, ये बड़ा तकलीफ दह है कि उर्दू ज़बान पर इतना बड़ा एहसान अनीस का और दबीर का हम तस्वुर नहीं करते। लेकिन हम बड़े बदकिस्मत लोग हैं कि हम जिस मुल्क में रहते हैं, जो मेरा मुल्क है, वहाँ पर अनीस से बड़ी बेतनाई। मैं सच बता रहा हूँ आपको, एक बार मैंने एक अपने रिसाले के दारिया में लिखी, इंतज़ार हुसैन जो मशहूर अफसाना नवीस है, मैंने उनसे कहा था कि आप डॉन में इस पर आर्टिकल लिखे, वो नहीं लिख पाए, जो भी हो जाती। साले साहब मैं आपसे अर्ज करूँ, मैं कराची में रहता हूँ, सिंध है वो, तो उर्दू का एक निसाब होता है, उर्दू का निसाब होता है जो कि BA BSc BCom के तमाम कई हज़ार स्टूडेंट्स को पढ़ते हैं, उसमें एक निसाब तरतीब दिया जाता है। जिस ज़माने में मैं पढ़ा उस निसाब के विषय बताऊँ, अब लिखा हुआ है इस तरफ गज़ल, अब आगे चारों नाम है मीर, दर्द और गालिब साल के तौर पे, फिर कोई और नाम, फिर आया मसनवी, मीर हसन, शौक लखनवी, फिर कसीदा, ज़ौक़ और सौदा, नज़म, इकबाल, जोश और हफीज़ अलमरी मसलन। अब आया मरसिया, अनीस और दबीर। अब आपको इतनी बारीक बात बता रहा हूँ कि आप कहेंगे इंटेलिजेंस के लोग से हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर सलमान साहब सुनिए, कोई नहीं बोलता इस पर, बोला करते थे अल्लामा रशीद रबी, उनमें ही हौसला था, कोई बोल, किसी को पता ही नहीं क्या कह रहा हूँ मैं। निसाब तब्दील कर दिया गया खामोशी से। अच्छा, आप अंदाजा कीजिए, राना साहब ने निसाब तब्दील किया तो अब किस तरह किया कि वो सब नाम बाकी हैं, ये हटा दिया। गज़ल मेन पेज, आपने ये पेज खोला किताब का, यूँ खोला, आपने नजर आया क्या लिखा है, गज़ल, मीर, फला, सौदा, नाम सब है। अब ये गज़ल मरसी वगैरह हटा दिया। अब जब नाम पढ़े तो हम बड़े खुश हुए कि अनीस है। अब जो किताब अंदर खोली, मरसी गायब, 2 रुबाइयाँ लिखी है। अजीब बात बता रहा हूँ आपको, इस वक्त सिंध में वो इमरान खान कहते होते हैं वज़ीर आज़म हमारे कि एक निसाब होगा, सिंध के निसाब में पूरे सिंध में मरसिया नहीं पढ़ा जाता। अभी मुझे कहना पड़ता है, इलाहाबाद का मैंने सिलेबस देखा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का पूरा पर्चा जो है अनीस और दबीर पर है। अच्छा, कोई बोलता नहीं, कोई कुछ कहता नहीं है, क्योंकि वसाइल आपके पास नहीं है, बाइख्तियार नहीं है, आप जो चाहो निसाब बदल दो। तो ये बड़े, और ऐसे मौके पे बताइए फरंग अनीस का आना और फरंग दबीर बड़ा काम है। मैं मुबारकबाद देता हूँ अपने हमारे असगर मेहदी से, एक बेतकल्लुफ़ी से हुए दोस्त हैं, भाई हैं छोटे, और बहुत बड़े काम इन्होंने किए, इंशाल्लाह और भी काम आते रहेंगे। बहरहाल मेरा आपसे अर्ज़ करने का मकसद ये था कि हमें फरंग अनीस लेनी चाहिए। पहले किताबों की ख़रीदारी का दौर मुश्किल होती है, किताबें महंगी है, सब है, लेकिन इसी तरह पजीराई होती है कि फरंग अनीस और फरंग दबीर हो, और उसमें यानी वो ये तो वाजिबात है कि घर में किताबें होनी चाहिए। लफ्ज़ की पूरी तारीख़ मालूम होती है, लफ्ज़ का जोग्राफिया पता चलता है। बहुत इनायत आपकी, हुज़ूर मज़हमत दी सब लोगों को इंशाअल्लाह। तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि डॉक्टर साहब ने वक्त निकाला और अपने सदारती खुतबे से हमें नवाजा। ज़ाहिर है कि जनाब सदर के बाद कोई और कलमात सिवाय शुक्रिया के क्या कहे जा सकते हैं। ख़ास तौर पे यहाँ मौजूद जो हमारे मीडिया के साथी हैं, हैदर टीवी के लोग, और हमारे भाई नैयर अब्बास साहब भी मौजूद हैं, और दीगर जितने भी अहबाब हैं, सबका शुक्रगुजार हूँ कि आपने ताउन फरमाया हमेशा की तरह। और एक बात जो मैं इस किताब के हवाले से कह रहा हूँ वो ये है कि मैं असगर साहब से और मैं हैदर टीवी से भी गुजारिश करूँगा कि इनसे इजाज़त लेकर और ये जो पब्लिशर की जो इंफॉर्मेशन है उसको शेयर कर लें मीडिया में, ताकि जो भी हमारे क़ारीन हैं उन तक ये चीज़ें पहुँच जाएंगी कि कैसे हासिल किया जा सकता है इस किताब को। और यूजुअली तो एक ISBN नंबर होता है गालिबन किताबों के साथ, तो वो काफ़ी होता है, अगर पब्लिशर को फ़ोन करें और वो नंबर बताएं तो वो किताब आप तक आ जाती है। कोविड से पहले तक मैं इस तरह से किताबें हासिल करता रहा हूँ, और वसीम भाई भी इस मामले में काफ़ी इन चीज़ों को समझते हैं, किस तरह किताबें मंगवाई जाती हैं। तो जिन दोस्तों को भी इंशाअल्लाह इसकी ज़रूरत है और इसको समझते हैं कि होना चाहिए,
تو ہم لوگوں سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ہم آپ سے رابطہ کریں گے اس سلسلے میں. اور یہاں کچھ تھوڑا سا انتظام ہے چائے کا اور کچھ کھانے کے لیے بھی کچھ چیزیں موجود ہیں, تو میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ پلیز ایک نظر ان پر بھی ڈالیے گا, اور تاکہ جو ہے وہ پروگرام باقاعدہ طور پر ایک دفعہ پھر جناب صدر کی اجازت سے میں اس کو پروگرام کو اختتام کرتا ہوں. اشر صاحب کا, ضامن جعفری صاحب کا, عابد جعفری صاحب کا, تمام احباب کا بہت بہت شکر گزار. آپ لوگ دعا میں یاد رکھیں. شکریہ. خدا حافظ.